تو دروازے پہ دستک دی، اندر خاتون نے بلا لیا تو وہ عورت بیٹھ کے نا برتن دھو رہی ہے. پوچھا گھر کس کا ہے؟ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. تو وہ سمجھی کہ ان کی کوئی کنیز ہے جو گھر کے کام کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی وہ گھر میں نہیں ہے، ابھی آئیں گے تو ملاتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک سادہ سا آدمی، سادہ امامے والا گھر میں آیا اور کنویں سے بھرا ہوا پانی لا لا کے اس بی بی کو دینا شروع کیا. تو وہ خاتون اس بی بی سے آنے والی سے کہنے لگی امیر المومنین آ گیا، مل لو. کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی یہی تو ہے کہ مجھے پانی بھر کے دے رہے. کہا یہ امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں. تو کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ان کی زوجہ ہوں. کہا تم اس طرح رہتے ہو؟ تو فرمانے لگی ہاں اسی طرح رہتے ہیں، پر اسی حال میں جب ہمارا گھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو یوں لگتا ہے سارے ہی اللہ کے نیک بندے بن گئے. اسی طرح رہتے ہیں، یہی ہماری بات. آخری وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے بچوں کے لیے تو آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں. وہی سادہ سا پرانا گھر. تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، وہ قریب آ کے بیٹھ گئے. تو فرمانے لگے بیٹا میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں بزدل نکلا. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اور بزدل، زمانہ آپ کی بہادری کی تعریف کرتا ہے. فرمانے لگے پتر میں بزدل تھا، میں نہ دوزخ سے ڈر گیا تھا، اس لیے تمہارے لیے حلال حرام جمع نہیں کر سکا، ڈر گیا. میں کوئی محلات نہیں بنا سکا. اگر میں نہ ڈرتا قیامت کے عذاب سے تو پھر بڑی کوٹھیاں بناتا، بڑا کچھ جمع کرتا. میں ڈر گیا، بزدل تھا، مجھے معاف کر دو، کچھ نہیں بنا سکا. ہائے. تو آپ کے بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو لوگ ان پر پھپتیاں کستے ہیں، اور جب ہم گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں. اپنی آخرت کو ترجیح دیں. میں آپ کو بتاؤں ہماری دنیا کے سارے کام سیدھے ہیں، سارے، ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہیں. یعنی ایک ٹوٹی اگر خراب ہے تو وہ شام سے پہلے ٹھیک کرائیں گے تو گھر چلے گا، یہ ہماری دنیا داری ہے. لیکن میرے بھائی اگر ایک بچہ بے نمازی ہے تو پھر گھر میں کام کیسے چلتا ہے؟ پھر اس طرح چل جاتا ہے. جب ایک ٹوٹی بگڑ جائے تو کام نہیں چلتا، تو بچہ پورے کا پورا بے نمازی تو کیسے کام چلتا؟ ہمارے گھر کے اندر اگر ایک دیوار ہل رہی ہے، گر نہ جائے تو جب تک وہ بنائے نہ رات کو سوتے نہیں. اور ہمارے گھر کے اندر شریعت کی ساری دیواریں گر رہی ہیں، بچیاں پردہ ہی نہیں کرتی. جس کا مرضی جس انداز میں مرضی بچے جی رہے ہیں، تو جو مرضی ہوتا رہے. اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنائیں، ورنہ وقت قریب آ گیا. جن کے بال کالے تھے اب سفید آ گئے تو پیغام آنے لگے. جن کے تندرست جسموں میں اب تھکاوٹ ہوتی ہے تو پیغام آنے لگے. جن کی اوپر اٹھی ہوئی کمر جو تھی وہ جھکنے لگی ہے تو ان کو پیغام آ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے، اب جانا ہے. اور چھوڑ کے آنے والے جب چھوڑ کے آتے ہیں تو دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے، بلکہ اب تو نظام آدھا ہو گیا ہے. کہتے ہیں سلام کے بعد، جنازے کے سلام کے بعد، دعا کے بعد میں آدھے لوگوں کو بھیج دوں گا، تم کھانا کھلا دینا، اور پھر اس کے بعد جو رہ جائے گی ان کو بعد میں کھلانا. لوگوں نے گھروں میں بھی جانا ہے. اور میں نے ایسے بھی باؤ دیکھے ہیں جن کے بچے کچھ زیادہ پڑھ گئے، کچھ زیادہ ہی مالدار ہو گئے، تو ان کی اپنے باپ کی قبروں پہ بھی مٹی نہیں ڈال سکتے. وہ بھی کسی غریب کے ہاتھ میں کئی تھی، اسی نے ڈالی. بچہ تو بڑا امیر تھا، اس کے تو کپڑوں کو مٹی کبھی لگی نہیں تھی، اس نے تو مٹی بھی نہیں ڈالی. وہ تو ادھر آیا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی. پہلے روز قبرستان جاتے تھے، پھر ہفتے کے بعد، پھر 15 دنوں کے بعد، پھر بارشوں میں اپنی چھت تو سب نے دیکھی، لیکن قبرستان جا کے کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی قبر بیٹھ تو نہیں گئی، کوئی ایسا تو نہیں جو ہمیں پکار رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں. میں بارشیں شروع ہونے سے پہلے اپنے قبرستان گیا تھا اور میں نے جا کے وہاں نظام دیکھا تھا کہ پتہ چل رہا ہے بارشیں ہونے والی ہیں. گھر تو سارے سیدھے کر رہے ہیں، پر وہ پہ دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے
ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، ہماری تیاری ہو گئی ہے، اب جانا ہے، کسی وقت اعلان ہوگا، کچھ وقت لوگ یاد رکھیں گے، پھر آنے والی نسلیں بھول جائیں گی، پھر کوئی ہوا کرتا تھا، فلاں بھی یہاں رہا کرتا تھا، فلاں بھی یہاں آیا کرتا تھا، اتنی سی داستان ہے۔ اپنی آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کی فکر کریں۔ اگر ہمارا اگلا نظام ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم مطمئن وقت گزاریں گے، اطمینان ہو جائے گا، اور اگر وہ معاملہ ٹھیک نہیں تو یہاں بڑی آسانیوں کے باوجود بھی نرم بستروں پہ نیند نہیں آئے گی۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں اور بخاری میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے نا وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہ میری شاید فضیلت ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جبار متکبر وہ میرے اندر آئیں گے، شاید یہ وجہ اعزاز ہے۔ تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے، میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے، فقراء، مساکین، یتامہ، یہ اکثر ہوں گے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا، اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا نا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا، کیونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا، لیکن بھر میں تم دونوں کو ڈالوں گا، بھر جنت بھی جائے گی، بھر جہنم بھی جائے گی، لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا، اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ دونوں خود گواہیاں دے رہی ہیں کہ جبار، تکبر کرنے والے، اپنے دل میں غرور رکھنے والے، بڑا بڑا اپنے آپ کو گرداننے والے، جہنم خود کہہ رہی ہے میرے اندر آئیں، اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو ضعیف لوگ آئیں گے، لاچار لوگ آئیں گے، عاجز لوگ آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ شوق بڑا ہے لوگوں کو، آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کو شادی گاڑی میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک 4-5 موٹر سائیکل آگے پیچھے نہ ہو، لوگوں کو اتنی دیر تک لطف ہی نہیں آتا جتنی دیر تک 15-20 لوگ ان کے پروٹوکول کے لیے موجود نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر تو انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لے گا، 10-15 لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو منہ میں انگلیاں ڈال دیں گے اسے دیکھ کے، او ہو بڑی شان ہے، بڑی بات ہے، لیکن شان اسی کی ہے جسے قیامت میں معاف کر دیا جائے گا، شان اسی کی ہے جس کے لیے رب رسول کی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ ہاں میرے عزیز، عظمت اسی کی ہے جس سے حساب نہ پوچھا جائے اور اس سے بغیر حساب کتاب معاف کر